علامہ صاحب آپ سے ایک سوال ہے وہ فرما دیجیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے پی ٹی آئی اور MWM کے ساتھ اسمبلی میں بیٹھنے کا اعلان کیا ہے تب سے کچھ حلقوں کی طرف سے بڑے ہی مخالفانہ بیانات آنے شروع ہو گئے ہیں، تو کیا یہ اتحاد چل سکے گا؟ ذرا اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ علیہ، اما بعد ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ برادر عزیز، بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ان حلقوں کی مخالفت۔ خاص طور پہ یہ بات شروع ہوئی تھی ایک پرائیویٹ چینل پہ، ایک صحافی اپنے آپ کو کہتے ہیں، بہت بڑا صحافی بنتے ہیں وہ، انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا تھا کہ MWM کے ساتھ جو اتحاد ہو رہا ہے کیونکہ وہ ایک مسلک کی جماعت ہے تو اس سے میں اس سے جو اپنے آپ کو بہت بڑا دنیا صحافت کا نام سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ بہت بڑا صحافی ہے، میں اسے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تو نے تاریخ پڑھی ہے؟ سیاسی تاریخ پاکستان کی پڑھی ہے؟ مذہبی تاریخ پڑھی ہے؟ تو خود پاکستان کی تاریخ سے واقف ہے؟ جب پاکستان بنا تھا تو کس کس کا اتحاد تھا؟ شیعہ سنی اتحاد نہیں تھا، بنانے والوں میں اتحاد تھا۔ محمد علی جناح، علامہ اقبال، آج بھی بابا قوم کہتے ہیں محمد علی جناح کو، کس لیے بابا قوم کہتے ہو؟ اس کے بعد جتنے بھی سیاسی اور مذہبی اتحاد بنے، اسے پوچھو اس کو معلوم ہے کہ شیعوں کے بغیر کون سا اتحاد بنا؟ بتائیں نا۔ اسلامی یکجہتی کونسل سے پیچھے چلے جاؤ، وہ چلے جاؤ اسلامی یکجہتی کونسل میں، پھر اس کے بعد یہ ابھی متحدہ مجلس عمل جو بنی، جتنے بھی اتحاد بنتے ہیں کیا وہ سارے مسلک اکٹھے نہیں ہوتے؟ سیاسی اتحاد ہو یا وہ کہاں پر شیعہ تنظیمیں نہیں تھیں؟ ہماری جتنی بھی تنظیمیں تھیں اور پارٹیوں میں شامل تھیں، ایک عجیب و غریب شوشہ ایک چھوڑا گیا ہے کہ جیسے تاریخ میں کوئی پہلی بار ہو رہا ہے۔ کیوں ہماری سیاسی تنظیموں نے ماضی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کیا تھا؟ اس وقت کیوں نہیں پیٹ میں درد ہوا؟ یہی ماضی میں ہماری شیعہ تنظیم نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھی، مسلم لیگ نون کے ساتھ، اس وقت پیٹ میں مروڑ کیوں نہیں اٹھا؟ کیونکہ اس وقت پوری پلاننگ اور پوری سازش ہے عمران خان کے خلاف، یہ سب کچھ ہو رہا ہے عمران خان کے خلاف۔ لہذا اب وہ مخصوص حلقوں کی طرف سے جو ہار گئے، جن کا کوئی وجود نہیں ہے، اگر ان کی لوگوں میں جگہ ہوتی تو سیٹیں جیتتے نا، یہ انہی کو استعمال کیا جاتا ہے ہمیشہ اس ملک کے امن کو برباد کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے۔ یعنی جب ایک موقع ایسا بنتا ہے کہ تمام مسالک قریب ہو جائیں، تمام مکاتب فکر قریب آ جائیں، ان کو کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا کہ جتنے بھی اتحاد ناکام ہوئے تھے انہی شرارتوں کی وجہ سے، انہی دہشت پسند کہہ لیجئے، انتہا پسند کہہ لیجئے، جو بھی کہہ لیجئے، اور کسی نہ کسی کے اشارے پہ آپ یہ سوچیں کہ یہ فرقہ واریت کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ بینیفیشری کون ہے؟ امریکہ ہے نا، اسرائیل ہے نا، گیا فلسطین، بیت المقدس سب ادھر گیا۔ اتنی سی بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ایک موقع ملتا ہے ایسا کہ تمام مسالک قریب آ جائیں، اور اسمبلی کے حد تک اتحاد ہوا ہے۔ اور MWM نے کب کہا کہ آ کے اتحاد کرو؟ آپ نے دونوں کے بیان سن لیے، MWM نے تو نہیں کہا، وہ آئے ہیں نا ان کے پاس اتحاد بنانے کے لیے، ان کو ضرورت ہے۔ اور MWM نے کیا کہا ہے؟ کوئی شرط رکھی ہے؟ کوئی سیٹیں مانگی ہیں؟ کوئی وزارتیں مانگی ہیں؟ ہماری قوم کو یہ بات سمجھنا چاہیے، پاکستان کے وہ کسی بھی مسلک سے، کسی علاقے سے، کوئی زبان بولنے والے ہوں، کچھ بھی ہو، سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کب کون سی بارگیننگ کی ہے MWM نے۔ مانگی ہے کوئی سیٹ؟ مانگا ہے کوئی عہدہ؟ مانگا ہے کوئی منصب؟ کچھ نہیں مانگا ہے، صرف اس لیے ساتھ دیا ہے کہ وہ مقاومت کر رہا ہے، وہ اسٹینڈ کر رہا ہے۔ عمران خان اس وقت کھڑا ہوا ہے اس بوسیدہ سسٹم کے مقابلے میں، جس بوسیدہ سسٹم کو بچانے کے لیے یہ سارے فسادات اس ملک میں کرائے جاتے ہیں۔ تو میں بلکہ اپیل بھی کرتا ہوں پاکستان کے عوام سے، تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے ملک کو بچاؤ ان شرارت پسندوں سے، یہ جتنے بھی اشرار ہیں ان سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ کب تک یہ سب ہوتا رہے گا؟ کب تک ہم باہم دست و گریباں رہیں گے؟ کب تک ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالتے رہیں گے؟ کب تک یہ ہوگا؟ کب تک یہ خوریزی کے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ جب سیاست میں ہارتے ہیں فوراً اس طرف آ جاتے ہیں، جب ان کو لوگ رد کر دیتے ہیں، مسترد کر دیتے ہیں، یہ والا راستہ اختیار کرتے ہیں؟ نہ کرو ایسے۔ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، سب کو جانا ہے۔ خاص طور پہ میں ان علماء کرام کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں ان علماء کو کہ جن علماء نے اس نازک وقت میں اس مسئلے کو سمجھا ہے اور وہ کھڑے ہو گئے اس ٹولے کی مخالفت میں کہ جو ٹولہ جس کو باقاعدہ شے دی جا رہی ہے بعض میڈیا ہاؤسز بھی، بعض میڈیا ہاؤسز، اور میڈیا ہاؤسز نہ صحیح تو ان پہ بیٹھے ہوئے کچھ شرارتی لوگ، کچھ خیال نہیں ہے اس ملک کا، لوگوں سے محبت نہیں ہے، عوام کا درد نہیں ہے، کبھی ہندوؤں کے نام پہ، کبھی مسیحوں کے اوپر حملے، کبھی ہندوؤں پہ حملے، کبھی سکھوں پہ حملے۔ کیا چاہتے کیا ہو بھائی تم لوگ؟ اور جب کوئی نہ ملے تو لگ جاؤ، آپس میں لگ جاؤ۔ اس کا بینیفٹ، اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟
عالمی سطح پہ کس نے فائدہ اٹھایا فرقہ واریت کا؟ لہٰذا یہ بیوقوف بنانے والی باتیں. کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ جب شیعہ فقہ جعفری سے تعلق رکھنے والی تنظیمیں اور پارٹیاں اتحاد میں شامل نہ ہوئی. ان کے بغیر اتحاد ہی نہیں بن سکتے تھے، نہ مذہبی اتحاد نہ سیاسی اتحاد، سب جگہ شامل تھے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہوئی اور نہ کوئی پہلی بار ہوئی ہے، نہ یہ آخری بار ہے. پہلے بھی ناکامی ان لوگوں کا مقدر بنی تھی جو ملک کے دشمن ہیں، جو دین کو اپنے فائدوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. انشاءاللہ بعد میں بھی یہ ناکام ہی ہوں گے.